السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں گفتگو کا محور کوئی بھی ہو، خواہ یہ سماجی ہو، معاشرتی ہو یا معاشی ہو، لیکن تذکرہ ہمیشہ سول بیوروکریسی اور سول بیوروکریٹس کی عام لوگوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، جو ان کا وے آف کمیونیکیشن ہے، اور کس طرح سے وہ عام آدمی کو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری میں دیتی ہے، اور کس طرح سے ان کو عام لوگوں کو سرو کرنا چاہیے ہے، کیا لوگ اس سے مطمئن ہیں یا لوگوں کی ان کے رویوں سے، ان کی ڈیلنگ سے، ان کی کمیونیکیشن سے بہت ساری شکایات ہیں۔ آج لکلی ہمارے پاس وہ دو مہمان ہیں جو ان سول سرونٹس کو ہائر کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو بھی پلانز ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کو ڈپیوٹ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو وہ تمام سہولیات ان کی دہلیز پہ پہنچائی جائیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مہمانوں کو تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر سید شبیر اکبر زیدی صاحب، یہ ڈائریکٹر ہیں CTP کے، اور یہ پاکستان سول سروسز اکیڈمی کے اندر تعینات ہیں، اور ان کا کام ہائرنگ کے بعد سول سرونٹس کو جو شارٹ لسٹڈ ہوتے ہیں ان کو ٹرین کر کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ وی آر لکی انف، ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی مسٹر فرحان عزیز خواجہ صاحب۔ He has a long legacy and he has worked in different departments، اور بہت ہی enriched experience ہے ان کا۔ سر، آپ دونوں کو خوش آمدید یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نارملی جو سول سرونٹس کو آپ ہائر کرتے ہیں، آپ انہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا وزٹ کرواتے ہیں، آپ انہیں مختلف اداروں میں لے کے جاتے ہیں، اپنی اکیڈمی سے ہٹ کے ان کو عام لوگوں کے ساتھ انگیج کرواتے ہیں تاکہ ان کا ایکسپوجر بڑھے، ان کا ایٹیٹیوڈ پبلک کے لحاظ سے، ان کے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ آپ جب بھی سول سرونٹس کا کوئی بیچ ہوتا ہے تو آپ اس کو یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی لاتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ بینگ سلیکٹڈ دس یونیورسٹی۔ آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں میں آپ اپنے سول سرونٹس کو لے کے جاتے ہیں، تو یونیورسٹی آف سرگودا، اس کی ڈیولپمنٹس، اس کی ریفارمز اور یہاں کی لیڈرشپ، اس کو کس طرح سے ممتاز کرتے ہیں باقی اداروں سے جہاں پہ آپ اپنے سول سرونٹس کو لے کے جاتے ہیں؟ جی ہاں، تھینک یو ویری مچ، ویری پرٹیننٹ کویشچن۔ خاص طور پہ یہاں آنے کے سے پہلے میں تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ ہماری کامن ٹریننگ پروگرام جو ہے اس کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ یقیناً اس چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ کامن ٹریننگ پروگرام 9 مہینے کا ایک باقاعدہ ایک ریگریسو ٹریننگ ہے، جس میں ہم 6 ماہ یقیناً وہاں پر کامن ٹریننگ پروگرام اور 3 ماہ ہماری ملٹری اٹیچمنٹ ہے۔ تو جو 6 ماہ ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ ہمارا بنیادی پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے امرسو جو ہماری پیڈاگوجی ہے اس پر ہم مین فوکس ہے، رادر دین آپ کے پتہ ہے کہ بیسکلی نالج، اور سیکنڈ اسکلس، اور تیسرا ایٹیٹیوڈ۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آفیسرز ہیں یقیناً انہوں نے ایک بہت ایک مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا IQ لیول سب سے بہترین ہے، تبھی یہ 18-20 ہزار میں سے کو 200-250 سلیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو ہمارا ٹریننگ کا بنیادی طور پر پرپس ہے کہ ان کو ان کا اسکلس، اور اس سے زیادہ بڑھ کر ان کا جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس، اور خاص طور پہ جس طبقے کو انہوں نے سرو کرنا ہے جو یقیناً ایک کامن پبلک ہے، اس کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، ان کے مسائل کیسے ان کو ٹھیک کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا بنیادی فلاسفی یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پروبیشن آفیسر جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کو ہم اکیڈیمیا، انڈسٹری، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا مختلف اٹیچمنٹس اور مختلف قسم کی ان کو 1 دن 6 دن مختلف دنوں کرواتے ہیں۔ تو یہی ایک اس کی کڑی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے کوئی 3 ماہ پہلے بھی ہمارا ایک گروپ جو تھا اس یہاں پر وزٹ کیا تھا، اور جس میں ماشاءاللہ VC صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ان کو پورا امرسو پیڈاگوجی بتائی، اور یہاں پر کس طرح آپ لوگوں نے چند ایک سالوں میں جو تھا بہت ایک ڈیولپمنٹ کی۔ اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد بہت سارے انسٹیٹیوشن میں سے اس کو سلیکٹ کرنے کا کہ یہ واحد وہ ادارہ ہے کہ جو سرگودا میں ہونے کے بعد کمپیٹ کر رہا ہے لمس کو، ٹھیک ہے، کمپیٹ کر رہا ہے ان اداروں کو جو یقیناً مین سٹریم کے ادارے۔ خاص طور پہ آپ لوگوں نے جو یہاں پر
اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر جو فیکلٹی کو جس طرح آپ نے انگیج کیا، جس طرح آپ کا کولیبریٹیو ماڈلز ہیں جس میں آپ مختلف انڈسٹری کے ساتھ آپ نے جس طرح مختلف پی 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 ماڈل اور بی او ٹی ماڈلز کے تحت آپ نے ان لوگوں کو کیا، اور ان سول سرونٹس کے لیے ایک بہت بڑا یہ اچھی اگزامپل پریسیڈنٹ ہے کہ جب یہ سول سروس میں جائیں تو یقیناً آج اگلا دور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا صرف گورنمنٹ ہی سارے کام کر پائے گی. اب یہ جو افسران ہیں یہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ، ٹریننگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ جو اچھی بیسٹ ایگزامپلز ہیں ان کو آٹومیٹکلی ریپلیکیٹ کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں، کیونکہ مین اکیڈمی کا مین پرپس یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس کیپیبل بنانا ہے کہ یہ اس ماڈرن ورلڈ میں، خاص طور پہ جو گلوبلائز ورلڈ میں ہے جہاں پر کوئی بھی ادارہ اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا، تو کس طرح انہوں نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے. آپ کے ادارے میں یقیناً یہ بیسٹ ایگزامپلز موجود ہے. آج دیکھیں میں موجود ہوں یہاں پر تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً مور دین 250 یونیورسٹیز میں سے آپ کا یہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ نے یہ ایک اسٹوڈیو ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کے جو آئی ٹی پروڈکٹس کے حوالے سے یہاں پر جو آپ نے کمپنیز ڈیولپ کی ان لوگوں کو، بچوں کو وہ ٹریننگز دے رہے ہیں. اس اسٹریس آپ کا جو سٹرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کا کام ہے، اور یقیناً آپ کا جو مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن، اسپیشلی جو چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ جو کہ یقیناً اب اگلا مستقبل کے آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وہی ہوگا. تو میرے خیال سے یقیناً میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے سے بہتر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا، اور ان کو ایک اور دوسری بات امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ آپ کی لوور کلاس، لوور مڈل کلاس سے، اور یقیناً آپ اسکالرشپس کے اوپر یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو یقیناً دیکھنے کے قابل ہے. کیونکہ بہت سی یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جی وہ اکثر فائنانسز کا اور دوسرے، لیکن آپ نے کس طرح یہاں پہ فنڈ جنریٹ کیے ہیں، کس طرح آٹومیٹکلی اسکالرشپس دے رہے ہیں، اور یہ بنیادی ہے جو ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے پبلک سرونٹ، چاہے آپ پیس کے آفیسر ہیں، انکم ٹیکس کے ہیں، کسٹم کے ہیں، پولیس سروس میں ہیں، آپ اگر کوئی میریکل کرنا چاہیں تو اس ادارے کے اندر آپ اپنی حیثیت میں مختلف کولیبریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مین جو ہماری محرک تھا جس وجہ سے ہم نے اس ادارے کو تمام اداروں میں سے، سرگودا میں سے اسپیشلی اس ادارے کو سلیکٹ کیا. دس از ریئلی آنر فار اس کہ سرگودا جیسے ایک نسبتاً کم شہری پاپولیشن کے باوجود اگر یہ یونیورسٹی کمپیٹ کر رہی ہے بڑے شہروں کی اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ، دس از ریئلی آنر فار اس. اور یہ ڈیفینیٹلی جو ٹرانسفارمیٹیو لیڈرشپ ہے یہ اسی کا کمال ہوتا ہے کہ اداروں کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان سول سروسز اکیڈمی کی. ایک عام تاثر یہ ہے کہ کبھی کسی پبلک سروس سرونٹ کے پاس جانے کا کسی عام آدمی کو، کسی عام شہری کو اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ اسے کوئی کام پڑے تو عام تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ملتے نہیں ہیں، لوگوں کو گھنٹوں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کئی دنوں انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود وہ لوگ اگر کبھی مل لیں تو جسٹ 2-3 منٹ کی بات سننے کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، کر لیں گے. لیکن آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ، آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو، جس طرح سے ڈسپائٹ آف یور پوزیشن، یو آر ڈائریکٹر جنرل، آپ یونیورسٹیز کا وزٹ کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ پرسنل انٹریکشن کر رہے ہیں، آپ بچوں سے کویسچنز لے رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہاؤ دے کین جوائن پبلک سروسز اینڈ واٹس ایکچولی دی موٹیوز بیہائنڈ دس پبلک سروس. کس طرح سے آپ نے اس پروگرام کو سوچا، کس طرح سے آپ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کتنے اداروں تک ابھی تک آپ اپنے رسائی کی ہے، اور کیا پلانس ہیں آپ کے ان وزٹس کے جو کہ آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں، جس میں پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور آپ کے توسط سے ڈاکٹر عباس صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا، اور ان کی تمام فیکلٹی کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں یہاں یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں، آپ کے مہمان بنے، اور جو نہایت میرا خیال ہے 21ویں صدی کے پاکستان کے لیے جو مختلف چیلنجز ہیں ان میں حکومت کا جو رول ہے اور حکومت کے اندر جو افرادی قوت ہے اس کا جو رول ہے، اس کے اوپر کچھ پہلوؤں پہ کچھ آپ سے گزارشات کی جا سکیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں.
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 21वीं सदी के पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ने आलमी दुनिया के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के अहदाफ के एक प्रोग्राम के तहत कुछ अहदाफ का तयन किया, जो तालीम में है, जो सेहत के है, सेहत आमा के अहदाफ है, जो माहौलियात के हैं और इस तरह के मुख्तलिफ कौमी अहदाफ हैं। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। 2030 तक पाकिस्तान ने उन अहदाफ को पूरा करना है, ये उसकी आलमी दुनिया से कमिटमेंट है। और जब इन अहदाफ को पूरा करने के प्रोग्राम या उनके ऊपर तवज्जो मबजूल कराना, उसके अंदर हुकूमती मशीनरी का कलीदी किरदार। हुकूमती मशीनरी के अंदर नौजवान लोग जो इनकी तरफ तवज्जो रखें और अपने रोज़मर्रा के मामलात में, जिनके अंदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पब्लिक के साथ इंगेजमेंट और तमाम पहलू हैं, उनके ऊपर उनकी शऊर के साथ, आगही के साथ और उनकी अहमियत उनको बताई जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपना तरबियती निज़ाम जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में जहाँ ये अफसरान कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम धारे, कौमी इदारे जो कौमी इदारे के अंदर जब तक शामिल नहीं होंगे, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ जो आलमगीरियत की दुनिया में कलीदी किरदार अदा करती हैं, उनके साथ सिविल सर्विस एकेडमी मुंसलिक नहीं होगी तो ये कौमी और आलमी अहदाफ पाकिस्तान के कभी भी पूरे नहीं हो सकते। दुरुस्त। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और यहाँ जो हमने आपकी काम देखा है मुख्तलिफ शोबों का, जिसकी तरफ ज़ैदी साहब ने इशारा किया, ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार हैरत भी है और तजर्बा भी। और ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि इसका तल्लुक़ एक बेदार मग़ज़ क़यादत, उसका एक नहायत अहम जुज़ है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्बास कैसर अब्बास साहब और डॉक्टर बिलाल साहब और आपके तमाम असातिज़ा इकराम इसके अंदर एक बेहतरीन काम कर। सरगोदा ना सिर्फ शहर के लिए, सरगोदा डिवीज़न में, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ना सिर्फ एक तलीमी मिशन के साथ एक काम कर रहे हैं, बल्कि उनको 21वीं सदी के पाकिस्तान का एक कारआमद हिस्सा बना रहे हैं। हम बार बार जो आपके पास आते हैं और आपके मेहमान बनते हैं या से होते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपने अफसरान को इस बात से आश्कारा करना है कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अपने महदूद वसाइल के साथ इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा असर कैसे पैदा कर रही। इसको ना सिर्फ पढ़ना, तहकीक करना, बल्कि इसको ऐनुल यकीन से देखना, ये हमारा बुनियादी मकसद है जो हमें आपके पास लाया। और हमें इस बात में कोई शक नहीं कि जिन ब्यूरोक्रेसी के जिस तरह पाकिस्तान के बाकी भी तमाम कौमी इदारे हैं, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल का हल जो है वो खाली हुकूमती इदारे अपने ताई नहीं पैदा करेंगे, बल्कि यूनिवर्सिटियाँ, रिसर्च के इदारे, इंडस्ट्री के इदारे, जो 21वीं सदी के पाकिस्तान में जब तक वो इकट्ठे मिल के नहीं चलेंगे, वो कौमी अहदाफ कभी भी पूरे नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। ज़ैदी साहब, आप ज़ाहिर बात है जो ब्रीड आपके पास आती है, जो इंटरव्यूज़ के अंदर बैठती है, फिर उनमें से लोग सिलेक्ट होते हैं, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, हमारे डिसिप्लिन्स के, हमारे सोशल वर्क के, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो फ्रेश ब्रीड आपके पास आती है, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, आप अगर थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो कौन सी वीकनेसेस हैं जो जनरली आप ऑब्ज़र्व करते हैं फ्रेश ब्रीड के अंदर,
یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم لوگ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، تو وہ ویکنیسز جو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے اندر، وہ ہم اپنے کریکولم کے اندر ایمبیڈ کر سکیں اور اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو، اپنی پیڈاگوجیز کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر سکیں تاکہ ان ویکنیسز کو کم کیا جا سکے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سر بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یقیناً یہ آج کے خاص طور پہ دور میں جو 2025 میں ہم رہ رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو جیسا کہ ڈاکٹر جنرل نے بھی ذکر کیا کہ ہم ایک پوری دنیا میں مسابقتی ایک فضا میں ہیں، جس میں ہمیں یقیناً جو ہمارے چائنیز کاؤنٹر پارٹ ہیں، انڈین کاؤنٹر پارٹ ہیں، یا یو ایس اور یو کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، ہم ان کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیول کے ان پروبیشنری آفیسرز کو ان کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اس کیپیبل ہو، نہ کہ ہماری پبلک بلکہ ساتھ ساتھ ان کو فرشی سے لے کر یقین انٹرنیشنل نیگوسیشنز اور اس چیزوں کے اوپر ان کو طاق مہارت حاصل کی جائے. یقیناً آپ کا بات یہ درست ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے، خاص طور پہ پچھلے 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً اداروں میں، کریکولم میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یقیناً ایک جو ہے وہ ایٹیچیوڈ کا کمپوننٹ ہے، جو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالج وائز یقیناً کوگنیٹیو صلاحیتوں پہ اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ یقیناً بہتر ہیں، اور ان کا لرننگ اسپین اور دوسری چیزیں، اور آج کل کے جیسے میڈیا کے دور میں انفارمیشن کے پاس زیادہ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یقیناً ویلیو سسٹم ہے جو کہ ایک گھر سے لے کر آتے تھے، اور یقیناً آج سے آپ اگر 30 سال پہلے، 3 دہائیوں پہلے چلے جائیں، ہم پبلک اسکول کے ہی ایک یقیناً پروڈکٹ تھے اور یہاں پر پہنچے. جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف نوعیت کے جو تعلیمی نظام ہیں، وہاں سے ہی بچے یقیناً تربیت حاصل کر کے آپ یونیورسٹیز میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو خاص طور پہ سکورنگ اور نمبر لینا اور یہ اس کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہے. اور ہمارا کریکولم کے اندر بھی ضرورت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو خاص طور پہ اپنا کریکولم ڈیزائن کریں، اور چاہے وہ کسی بھی ڈسپلن کا ہو، اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ ان کے اندر ہے، جو کانفیڈنس بلڈنگ، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل آٹومیٹکلی نیشنل جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بلڈ کیا جائے. تھرڈلی چیز ہے جو ہمارا ویلیو ہے، آنیسٹی ہے، جسے ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں. میرے نزدیک پروفیشنلزم کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ رسپانسیبل ہو. جو ہم دیکھتے ہیں کہ نئی جو جنریشن جو ہے وہ یقیناً سہل پسند ہے، اور یقیناً وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتی ہے، اور کلاسکس جو کسی بھی سبجیکٹ کی کسی بھی ہونی چاہیے ان کو نہیں پڑھتے. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اردو کا لٹریچر ہو یا انگلش کا لٹریچر ہو تو وہ چیزیں شامل ہوتی تھیں جو باقاعدہ ہمارے سوشو کلچرل جو تھا بیک گراؤنڈ کی عکاسی کرتی تھی. اور یقیناً جب یہ لوگ پروان پڑھتے تھے تو یقیناً یہ جو 3 ایک محور ہے، جس میں پیرنٹس ہیں، جس میں اساتذہ ہیں، جس میں ہماری سوسائٹی ہے، وہ مل کر ان پر کام کرتی تھی. اب یقیناً یہ ہم نے صرف شاید گھر نے اس پر توجہ شاید چھوڑ دی ہے، یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف کمپٹیشن ہے اور صرف ایک امتحان میں زیادہ نمبرز لینے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ بھئی یونیورسٹیز جو ہے اسپیشل ان چیزوں میں فوکس کرے کہ یہاں پر ان کے یہاں آپ کو خاص طور پہ کریکٹر بلڈنگ جو بڑا ایک آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو پہلے یقیناً بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، بیہیویئر سے کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر جا کے یقیناً کوئی کریکٹر بلڈنگ ایک لانگ پروسیس ہے. تو 3 سال 4 سال کی ڈگری جو آپ کے یہاں موجود ہوتی ہے، خاص طور پہ کوڈ آف کانڈکٹ کو میرے خیال سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو یقیناً نہ صرف میں کہوں گا انسینٹیوائز قسم کا اگر کوڈ آف کانڈکٹ یونیورسٹیز میں ہو رادر دین ریگرس قسم کا، تو اس میں ایک رول ماڈلنگ کا کانسیپٹ موجود ہو، اس میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایک ایز اے رول ماڈل کے طور پہ ہوں. تو میرے خیال سے ان چیزوں سے تو ہمیں اس پہ کم محنت کرنی ہے. میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے سول سروس میں وہ ایٹیچیوڈ ہی کا ہے اور وہ بیہیویئر کا ہے. اور یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سروس کی بجائے، خدمت الناس کی بجائے یقیناً جو ہے وہ لوگ اس کو ایک جاب کے طور پہ لے جاتے ہیں. حالانکہ یقیناً CSS کرنے کے بعد یہ 12 آکوپیشنل گروپ پہ آنا یہ مور دین جاب نہیں ہے، یہ ایک سروس ہے عوام کے لیے. آٹومیٹکلی اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے. تو میری طرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ کے جہاں پر بھی پالیسی، خاص طور پہ اگر آپ لوگوں کو پور مکمل اختیار حاصل ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں، تو اس ایلیمنٹ کو ضرور اس میں شامل. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایڈوائز، اور یقینی طور پہ
جو مختلف اسٹیچوری باڈیز ہیں یونیورسٹیز کی وہ ہمیشہ فیڈ بیک لیتی ہیں فیلڈ سے جی کہ کس طرح سے ہم اپنے سسٹم کو لرننگ سسٹم کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اور جو ایڈوائز آپ نے دی نہ صرف یہ یونیورسٹی آف سرگودا کے لیے بلکہ تمام جامعات کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں مجھے سننے والے تمام میرے دوست جو ڈفرینٹ یونیورسٹائیز کے اندر کریکولم کو دیکھ رہے ہیں, پیڈاگوجیز کو دیکھ رہے ہیں, لرننگ سسٹمز کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. خالد صاحب, بینگ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سول سروسز اکیڈمی, آپ ڈفرینٹ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر وزٹ کر رہے ہیں. آپ نوجوان بچے بچیاں جو اس وقت اپنے فائنل ایئر کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, آپ ان سے انٹریکشن کر رہے ہیں, ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا میسج ہے بینگ اے ویری سینئر مینٹور جو آپ ان بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی اسٹڈیز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ یہ فوکس کریں؟ اور دوسرا یہ کہ بینگ این ایکسپیرینس, چونکہ آپ بہت ساری یونیورسٹیز وزٹ کر چکے ہیں, تو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ جی بہت میں چاہوں گا کہ یہ بہت نہایت امپورٹنٹ سوال ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اس وقت جو صلاحیت ہے اور پاکستان کی ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اس کا ڈیموگرافک ڈویڈنڈ. 64% آبادی ہماری ینگ لوگوں پہ ہے, اس میں سے 5 سے 6% جیسے آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز کا حصہ. جب یہ لوگ پاکستان کے اندر پریکٹیکل لائف میں نکلتے ہیں یا انٹرنیشنلی جا کے مقابلہ کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے یا ہمیں آتا ہے اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے اس بات کا ادراک ہوتا ہے وہ ہے کہ پاکستانی ینگ لوگوں کا رویہ اور ان کا انداز اور ان کی ورک ایتھک وہ شاید عالمی معیار سے تال میل نہیں رکھتی. اور یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے بھی, ہمارے جیسے اداروں کے لیے بھی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جب ہم جائیں تو سی ایس ایس کی سروسز کیا مواقع فراہم کرتی ہیں, یہ تربیت ہم کیسے کرتے ہیں, ہمارا نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام اقلیتوں کے لیے خواتین کے لیے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی توجہ جو فیصلہ سازی کے ادارے ہیں یونیورسٹیوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اینڈ سنڈیکیٹس ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ورک ایتھک, دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ایچ آکوپیشن, اس کے اوپر ضرور ان کی تیاری کروائی جائے, کورسز کروائے جائیں, مینٹر اینڈ مینٹی نیٹ ورکس کریٹ کیے جائیں تاکہ جب یہ نوجوان لوگ اور نکلیں اور فیلڈ میں جائیں تو ان کو دقت نہ ہو. یونیورسٹی آف سرگودا کو میں اس ضمن میں بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہر شعبے میں اس بات پہ خاص توجہ ہے. ان کے پلیسمنٹ آفس کے ذریعے, ان کی کیریئر آفس کے ذریعے کہ تھرو جاب فیئرز اینڈ تھرو انٹرنشپس مینٹر مینٹی نیٹ ورکس each graduate is able to gainfully employed, but not only that, but have a positive work ethic. تو میرا یہ پیغام ہوگا نہ صرف یونیورسٹی آف سرگودا کے ینگ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کو بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں جہاں بھی یہ پہنچے گا کہ یہ ہمارا پیغام ہے کہ ورلڈ کلاس پروفیشنل ایتھکس and work ethic, that should be an integral part of the university's programs, initiatives, and especially the placement programs that are focused. Okay. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. اگر ہم اس کو سم اپ کریں گفتگو کو تو اس کا ٹیک اوے یہی بنتا ہے کہ ایک میسج ہے ان سول سرونٹس کے لیے جن پہ ہمارے مینٹورز محنت کرتے ہیں اور انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھیجتے ہیں فار دی پبلک سروس کہ آپ لوگوں کو اپنے ایٹیٹیوڈ سے متاثر کریں, انہیں اپنے پاس آنے دیں, کیونکہ آپ لوگوں کی ہائرنگ ہوئی اس پرپز کے لیے ہے کہ آپ کمیونٹی کو سرو کریں. اور دوسرا میسج ہے کمیونٹی کے لیے کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ پریشان مت ہوں. یہ جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ پوزیشنز پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان کے مینٹورس اسٹوڈنٹس کے پاس جا رہے ہیں, یہ پرسنل انٹریکشن کر رہے ہیں, تو یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا ایک جنرل پرسیپشن ان کے بارے میں ہے.
تو پلیز ان تک ایکسیس کریں، ان کے پاس جائیں، اپنے مسئلے مسائل ان سے ڈسکس کریں. یہ لازمی طور پہ آپ کی ہیلپ کریں گے کیونکہ ان کی مینٹورشپ ہی ایسی ہو رہی ہے کہ آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، ایٹ دی بیسٹ کوالٹی کرنی ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا ناظرین. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.